السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیریت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑے والا شر خیر بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانعام آیہ مبارکہ 24 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 21 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج مزید ایک آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 22 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنہم من یستمع الیک وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين۔ ٹرانسلیشن۔ ومنہم، اور بعض ان میں سے، من یستمع الیک، جو کان لگاتے ہیں طرف آپ کی، وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوا، اور بنا دیا ہم نے ان کے دلوں کو، اور کر دیا ہم نے ان کے دلوں پر پردے، اکنتاً پردے، ان یفقہوہ، ایک اس کو سمجھ سکیں، وفی آذانہم وقرا، ان کے کانوں میں بوجھ، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور اگر دیکھ لیں وہ ہر نشانی، لا یؤمنوا بہا، نہیں وہ ایمان لائیں گے ساتھ اس کے، حتی اذا جاؤک، یہاں تک کہ وہ جب آتے ہیں آپ کے پاس، یجادلونک، وہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، یقول الذین، وہ کہتے ہیں کافر لوگ، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلوں کی۔ تفسیر آیہ مبارکہ 22 سے، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور اس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جو شریک کرتے رہے، کہاں ہیں تمہارے شرکاء، وہ لوگ کہ تمہیں ان کے بارے میں دعویٰ تھا۔ جیسا کہ ہم کل کے لیسن میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے۔ تو جو لوگ اللہ کے ساتھ اور شریک بناتے ہیں تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، ان کے جو شرک ہے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تو جو لوگ دنیا پہ اللہ کے ساتھ بنائے ہوئے شریکوں پہ بہت دعویٰ تھا ان کا، بہت ان پہ گھمنڈ تھا کہ یہ ہمارے کل قیامت کو کام آئیں گے، جیسا کہ ہم نے کل کے لیسن میں بھی بات کی کہ اللہ رب العزت ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے نہیں پوجتے کہ ان کو اللہ کا شریک بنائیں، بلکہ ان کو اللہ کے نزدیکیاں حاصل کرنے کے لیے ان کو پکارتے ہیں، ان کے ساتھ ہماری جو وابستگیاں ہیں وہ اللہ کا مقرب بننے کے لیے ہم ان کو اپنے قریب، یا ہم نے ان کو اپنے بت بنا رکھا ہے۔ یا کچھ لوگوں کا دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے شریک ہیں، یہ جو ہمارے پیر ہیں، ہم ان کا پلو پکڑ لیں گے تو یہ ہمیں اللہ کے ہاں بخشوا دیں گے، یا ہمیں یہ جنت میں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس عقیدہ باطل کی نفی کرتے ہوئے، تردید کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، کن کو؟ جو پیروی کرتے بھی تھے اور جو پیروی کرواتے بھی تھے۔ ثم نقول، پھر ہم کہیں گے للذین، ان لوگوں سے جو شرک کرتے تھے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ اور بھی بہت سارے شریک بنا رکھے تھے، این شرکاؤکم، تمہارے وہ شریک کہاں ہیں، وہ جن کے بارے میں تمہیں بہت دعویٰ تھا، تم ان کے بارے میں بہت تکبر کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، آج ان کو بلاؤ آ کر وہ تمہاری سفارش کریں۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم لم تکن فتنتہم، پھر ان سے کوئی عذر بہانہ نہ بن پڑے گا۔ یہ جو فتنہ کا ورڈ ہے ادھر، یہ بہت وسیع معنی رکھتا ہے، یہ وقت حالات کی مناسبت سے اس کا میننگ کیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ ادھر بات ہو رہی ہے کہ ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے شریکوں کو بلاؤ، تو اس وقت
ان کے منہ بند ہو جائیں گے تو ان سے پھر کوئی عذر بہانہ نہ بن پڑے گا، مگر یہ کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے کہ ہم تو کسی قسم کا بھی کوئی شرک نہیں کرتے تھے، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ اب ایسے لوگ دیکھیں دنیا پہ بھی جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں اور ان کو قیامت کے دن بھی جھوٹ کا سہارا لینا پڑے گا کہ کھلم کھلا ڈٹائی کے ساتھ کہیں گے کہ ہم تو کسی قسم کا بھی شرک نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی ذہنیت کو سامنے رکھتے ہوئے فرما رہے ہیں انظر کیف کذبوا علی انفسہم، اے نبی دیکھو کس طرح یہ اپنی جانوں پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور ان سے سب کچھ کھو جائے گا، سب کچھ ضائع ہو جائے گا جو کچھ وہ افترا پردازی کرتے تھے، یعنی کہ دنیا پہ بھی جو انہوں نے جھوٹ موٹ کے اپنے سفارشی بنا رکھے تھے، اللہ کے ساتھ اور شریک بنا رکھے تھے، جو کچھ وہ جھوٹ تعویلیں ہیلے بہانے بناتے تھے، وہ سب کچھ ان سے گم ہو جائے گا، اور جو اس وقت بھی وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم تو کسی قسم کا شرک نہیں کرتے، تو ان کا وہ جو شرک ہے، وہ جو ان کا جھوٹ ہے، سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ کیونکہ اور مقامات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس وقت ان کی شرکاء کو بھی بلا لیں گے۔ پھر بعض مقامات سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کو بھی بلا لیں گے، کہ شیطان بھی اس وقت آ کر کہے گا کہ میں نے ان کو رستہ تو دکھایا تھا، لیکن انہوں نے جلدی اور بے سمجھی میں میری پیروی کی، ان کو میں نے زبردستی کسی رستے پہ نہیں لگایا بلکہ ان کو صرف رستہ دکھایا تھا۔ تو اللہ رب العزت جو علیم بذات الصدور ہیں، اس وقت ان کے جھوٹ کھول دیں گے، ان کا جو حقیقت الحال ہوگا وہ سب کچھ کھول کر ان کے سامنے رکھ دیں گے۔ اور پھر مزید یہ بھی کہ اس وقت بھی ان کے منہوں پہ مہر لگا دی جائے گی، تو ان کے جو اعضاء ہیں وہ گفتگو کریں گے، وہ بول کر بتائیں گے کہ یہ کیا کچھ کرتے تھے، ان کے خلاف پھر گواہی دیں گے۔ تو اس وقت نہ تو کچھ اللہ سے چھپا سکیں گے اور نہ ہی اپنے اعضاء کے خلاف کوئی گواہی دے سکیں گے، اور ویسے بھی منہوں پہ مہر لگی ہوگی، اور جو باقی اعضاء ہیں وہ بول بول کر گواہی دیں گے کہ یہ دنیا پہ یہ کچھ کرتے تھے۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان کی مزید ذہنیت اور مزید ان کی جو کرتوت بدعمالیاں وہ بتا رہے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں جو تیری طرف کان لگاتے ہیں، جب تو قرآن پڑھتا ہے تو چھپ چھپ کر یہ سنتے ہیں، لیکن ان کو یہ سننا فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے تاثیر رکھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مشرکین کے لوگ، جو عورتیں اور بچے عموماً جو کہ کمزور ہوتے ہیں، وہ چھپ چھپ کر قرآن سنا کرتے تھے اور روتے تھے، لیکن افسوس کہ وہ مشرک ہو کر بھی قرآن سن کے روتے تھے۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے کہ ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، پہلی بات کہ ہمارے پاس قرآن کو سننے کا، اس کو حاصل کرنے کا وقت ہی نہیں، اگر کچھ ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو وہ بھی بس ایک اوپر سے ایک وقت پاس کرنے کے لیے۔ لیکن ان کا کیا حال تھا کہ وہ قرآن سنتے اور اس کو اچھی طرح سمجھتے اور روتے تھے، انہوں نے واقعی گہرائی سے قرآن کو سمجھا تھا، اور یہاں تک کہ مشرکین کو فکر لاحق ہوئی کہ کہیں یہ مسلمان ہی نہ ہو جائیں، تو اس لیے پھر ان کو وہ مارتے تھے، ان کو روکتے تھے، اور بعض جو بڑے بڑے سرگنے تھے وہ بھی چھپ چھپ کر قرآن سنا کرتے تھے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ ایک دوسرے سے چھپ کر قرآن سن رہا ہوتا تو اللہ کا کرنا کہ کوئی دوسرا بھی چھپ چھپاتا وہاں آ جاتا اور دونوں کی آپس میں ملاقات ہو جاتی، اور پھر دونوں آپس میں شرمندہ ہوتے کہ ہم قرآن سننے آئے ہیں۔ لیکن بدقسمتی کا یہ عالم کہ ایمان لانے کو تیار نہیں ہے۔ وجہ کیا تھی؟ ضد، ہٹ درمی، اناد، بغض، حسد کا شکار تھے، ورنہ قرآن ان کو بہت اچھے سے سمجھ آتی تھی، کیونکہ ویسے بھی وہ عرب دان تھے، ان کی زبان عربی تھی اور بہت گہرائی سے وہ قرآن کو سمجھتے تھے، اور ویسے بھی قرآن کا اعجاز ہے کہ یہ دوسروں کو عاجز کر دینے والا ہے، جو بھی اس کو سنتا ہے تو وہ متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اور آج بھی یہی حال ہے کہ مسلمان تو کیا، غیر مسلم جو ہیں وہ بھی بعض اوقات قرآن سن کر متاثر ہوتے ہیں اور اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تمہاری طرف کان لگا کر سنتے ہیں، لیکن افسوس کہ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، وہ سمجھنے سے عاری کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے گئے ہیں، ان کی قسمت میں ہدایت ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ ہدایت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے۔
قرآن کو سنتے ہیں، اثر تو کرتا ہے لیکن ایمان لانے کو تیار نہیں ہوتے، اور کانوں میں بھی بوجھ ہے۔ وہ خود بھی کہا کرتے تھے کہ ہمارے کانوں میں وقر ہے، یعنی کہ بوجھ ہے، ہمارے اوپر اس تمہاری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور ہمارے دلوں پہ قفل لگے ہوئے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں کہ کوئی بات اندر نہیں جاتی، یا پھر دلوں پہ غلاف چڑھے ہوئے ہیں کہ دل ہمارے محفوظ ہیں، نہ کچھ اندر جاتا ہے اور نہ اندر سے کچھ باہر آتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، کہ اگر وہ ہر نشانی بھی دیکھ لیں تو وہ ایمان نہ لائیں، یعنی کہ قرآن جیسی اگر عاجز کر دینے والی کتاب دیکھ کر سن کر یہ ایمان نہیں لاتے، تو پھر مزید ان کے پاس اور بھی معجزے لے آؤ گے تو یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ ضد کا شکار ہو چکے ہیں۔ انہوں نے ایک بات ٹھان لی ہے کہ ہم نے اس کو کسی بھی صورت ماننا نہیں ہے، تو پھر چاہے بڑے سے بڑا معجزہ بھی لا دکھاؤ تو یہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حتی اذا جاؤک، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں، یجادلونک، وہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے۔ پھر مزید وہ کیا کہتے ہیں، یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، وہ جو ان میں سے کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، سرے سے ماننے کو تیار ہی نہیں، وہ ایسا عظیم قرآن کلام اللہ سن کر بھی، ایسے واقعات سن کر بھی کیا کہتے ہیں، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ تو قصے کہانیاں ہیں جو تم روز روز ہمیں سناتے رہتے ہو۔ اللہ رب العزت ایسی بدقسمتی سے بچا کر رکھے، اور اس کی روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ قرآن سن کر ہمارے دلوں کی حالت کیا ہوتی ہے۔ افسوس کے ساتھ کہ آج جو نیو جنریشن ہے وہ قرآن سے بوریت محسوس کرتی ہے، قرآن سے بیزار ہوتی نظر آتی ہے، اور اگر کوئی بات کی جائے تو آگے سے نفرت کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جو حالت ان لوگوں کی تھی، جو ان لوگوں کے اندر قرآن سے دوری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں تھی، یہی چیزیں ہماری طرف تو نہیں لوٹ رہی۔ تو آج بہت ضرورت ہے کہ ہم بچوں کو قرآن کی اہمیت ان کے اندر اجاگر کریں، قرآن کی عظمت کے بارے میں بتائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی ان لوگوں کی طرح اس قرآن کو پہلے قصے کہانیاں ہی سمجھتے رہ جائیں اور اس قرآن سے ہی دور ہو جائیں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ یہ ہم لوگ سورۃ الانعام آیہ مبارکہ 25 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے ہیں۔ آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے، چھٹی نہیں کرنی، اور اس کے علاوہ عربی ٹیکسٹ پہ بھی بہت توجہ دیا کریں، بہت اچھے سے یاد کر کے پھر لیسن سنایا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔